اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ماہ سفر جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر مختلف اولیاء کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کئی کے ایام وصال ہیں، جس طرح حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار میں سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع اولیاء اللہ کی شان اور ان کی پہچان۔ دور حاضر میں جس طرح ہمارے لیے اولیاء کرام کی شان کو بیان کرنا، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنا ضروری ہے، اسی طرح حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم ان کی شان کو بیان کریں، ساتھ ان کی پہچان بھی بتائیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اولیاء اللہ کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور اس کے معان بعد ان کی پہچان کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے اور ان کی علامات کیا ہیں۔ اگر کہیں پر ہم نے یہ جاننا ہو کہ ولی کی شان کیا ہے، پھر ولی کی پہچان کیا ہے، تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں ان کی شان کو بھی بیان فرما دیا ہے، ان کی پہچان کو بھی بیان فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، اور رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح فرما دیا، ایک ہے دنیا کا غم، ایک ہے دنیا کا خوف، ایک ہے کچھ وقت تک انسان خوف کا لاحق ہو جاتا ہے، کچھ دیر اس کو غمگین ہونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اس دنیا کے بعد انسان کی اخروی زندگی آ جاتی ہے، قبر ہے، حشر ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جن کا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، جن کا رشتہ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو میرے قریب ہو جاتے ہیں اور میرے قرب کی لذت کو پا لیتے ہیں، رب فرماتا ہے نہ اس دنیا میں میں ان کو پریشان ہونے دوں گا اور نہ ہی اپنے ولیوں کو آخرت میں غمگین ہونے دوں گا۔ پتہ چلا جو رب کے ولی ہیں، رب کے دوست ہیں، رب کے پیارے بندے ہیں، جن کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جنہیں قرب خداوندی کی دولت مل جاتی ہے، رب انہیں نہ اس دنیا میں پریشان ہونے دیتا ہے، نہ ہی کائنات کا رب انہیں آخرت میں پریشان ہونے دے گا۔ اب اس آیت میں اللہ نے ولیوں کی شان کو بیان فرمایا، اس کے بعد رب اس بات کو بیان فرماتا ہے، یہ نہیں کہ رات کو بندہ سوئے اور صبح اٹھ کے ولی بن جاتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ قرآن کی تلاوت، نہ اسلام کی پاسداری، بلکہ فرمایا ولی ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز رب فرماتے ہیں الذین آمنوا، مقام ولایت کے لیے
ایمان کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر بندے کے پاس ایمان کی دولت نہیں، وہ حاجی بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ غازی بھی ہے، وہ قرآن کا قاری بھی بن رہا ہے، اگر ایمان کی دولت نہیں تو اس بندے کو کبھی مقام ولایت نہیں مل سکتا۔ مقام ولایت کے لیے اس آیت میں رب نے دو چیزوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ایک فرمایا الذین آمنو، جو ولی ہوگا اس کے پاس سب سے پہلی جو ڈگری ہے وہ ایمان کی ڈگری کا ہونا ضروری ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اس کے بعد جو رب کا ولی ہوگا وہ تمہیں متقی اور پرہیزگار نظر آئے گا۔ اس کا قول ہو یا اس کا فعل ہو، اس کا ظاہر ہو یا اس کا باطن ہو، وہ جب بھی بولے گا تو بولتے وقت یہ سوچ کر بولے گا، میری زبان جب گفتگو زبان سے کرے گا اس وقت سوچے گا میرا رب کیا کہتا ہے، رب کا قرآن کیا کہتا ہے، صاحب قرآن کا فرمان کیا کہتا ہے۔ فرمایا وہ اپنی زندگی گزارے گا تو رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اب اس کے بعد پہلے رب نے شان کو بیان فرمایا، پھر رب نے ان کی پہچان کو بیان فرمایا، اور پھر رب نے ان کے مقام کو بیان فرمایا کہ جو رب کے ولی ہوتے ہیں ان کو مقام کیا ملے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ فرمایا جو مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، وہ رب کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں رب ذوالجلال کا تصور رہتا ہے، اب اس کو ملے گا کیا؟ رب کا قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے اس کو خوشخبری سنا دی ہے، اس کو رب نے یہ بشارت سنا دی ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس زندگی میں بھی وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی زندگی میں بھی رب ذوالجلال نے دنیا میں بھی اس کے نام اور کام کو روشن فرما دیا ہے، آخرت میں بھی روشن فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین و ناظرین، مقام ولایت کے لیے، ولی بننے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ آج ہی میں رات کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے پڑھ رہا تھا، آپ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں مقام ولایت کے لیے اگر تم نے یہ پہچان کرنی ہو رب کا ولی کون ہے، رب کا دوست کون ہے، وقت کا پیر کون ہے، فرمایا دیکھ لو جو رب کا ولی ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں صاحب قرآن کا فرمان ہوگا۔ جو ولی ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہے، اور جنید بغدادی فرماتے ہیں جب وہ قدم کو اٹھائے گا، یعنی صبح اٹھا ہے، اٹھتے وقت جب قدم کو اٹھائے گا، قدم کو اٹھانے سے پہلے سوچے گا رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے۔ فرمایا وہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قدم اٹھائے گا۔ پھر فرمایا اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بسر کرے اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کی مرضی کے مطابق بسر ہو تو سمجھ لو کہ رب ذوالجلال نے اس کو مقام ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارا معیار کچھ بدل چکا ہے۔ آج جس کے پاس گاڑی نہ ہو ہم اس کو پیر ہی تصور نہیں کرتے۔ آج سوچا جاتا ہے جس کے مرید زیادہ ہیں وہ پیر بڑا ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ پیر بڑا ہے، جس کی گاڑیاں زیادہ ہیں وہ پیر بڑا ہے۔ میرے دوست مقام ولایت کے لیے بڑے محلات کا ہونا ضروری نہیں، زیادہ مریدوں کا ہونا ضروری نہیں، زیادہ گاڑیوں کا ہونا ضروری نہیں، مقام ولایت کے لیے خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ جس کو خوف خدا مل جائے، عشق مصطفیٰ مل جائے، رب ذوالجلال اس کو مقام ولایت پر فائز فرما دیتا ہے۔
حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، اور بایزید بسطامی کا اگر کسی نے مقام پوچھنا ہے تو داتا صاحب سے کوئی پوچھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب مجھ پر کوئی مشکل وقت آتا، آج ساری دنیا داتا صاحب کے مزار پر جاتی ہے، اور رات کو اگر کوئی 3 بجے بھی جائے تو وہاں پر رونق لگی ہوتی ہے، داتا کے دیوانے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ساری دنیا داتا صاحب کے مزار پر جاتی ہے، دعا مانگتی ہے، رب ذوالجلال ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب مجھ پر کوئی مشکل وقت آتا، میں بایزید بسطامی کے مزار پر جاتا، وہاں پر جا کر دعا مانگتا، رب ذوالجلال میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا۔ اب جن کے مزار پر داتا صاحب جیسی عظیم ہستی جائیں، ذرا سوچو رب نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں ہر وقت اللہ والوں کی تلاش ہوتی ہے۔ انسان معاشرے میں جس بھی فیلڈ میں جاتا ہے اس کو اسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اب جس کو رب کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی رب والا بندہ تلاش کرتا ہے کہ میں رب کے بندے کے ساتھ تعلق مضبوط کروں، اس کی برکت سے مجھے رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے اللہ والوں کی تلاش میں، مجھے کوئی اللہ والا مل جائے، جب اللہ والا مل جائے گا تو وہ مجھے اللہ سے ملا دے گا۔ جب میرا تعلق کسی اللہ والے سے مضبوط ہو جائے گا تو اللہ والا میرا تعلق اپنے رب سے مضبوط کروا دے گا۔ بایزید بسطامی گھر سے نکلتے ہیں، کسی نے بتایا فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے، تم جا کر ان سے ملاقات کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل سفر کیا، اور سفر کا مقصد کیا تھا؟ مال مقصد نہیں تھا، شہرت مقصد نہیں تھی، کوئی دنیا کی لالچ مقصد نہیں تھی، مقصد صرف ایک ہی تھا، وہ رب کا پیارا بندہ ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے، اس کی برکت سے مجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب جب سفر کیا، مقام پر پہنچے، بایزید بسطامی نے اس اللہ کے بندے کو دیکھا، اس نے کلی کی ہے، منہ میں پانی ڈالا، قبلہ شریف کی طرف رخ کیا، اور اس طرف رخ کر کے اس نے کلی کر دی۔ بایزید بسطامی نے جب یہ منظر دیکھا، وہاں سے ہی واپس چلے گئے۔ جب اس بزرگ کے پاس پہنچے جنہوں نے بھیجا تھا، کہا میں نے تمہیں اتنے بڑے پیر کے پاس بھیجا، اتنے بڑے ولی کے پاس بھیجا کہ جا کر تم فیض حاصل کرو، کیا ملاقات کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے جو شریعت کا پابند نہ ہو بایزید بسطامی اس کو پیر تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا جس کے دل میں کعبہ شریف کا ادب نہ ہو، میرے محبوب کی نسبت کا احترام نہ ہو، میں اس کو ولی تسلیم نہیں کرتا۔ آپ رات کو سوئے، رب ذوالجلال نے قسمت کے ستارے کو جگا دیا۔ بایزید بسطامی سوئے ہیں، خواب میں میرے محبوب تشریف لائے، فرمایا بایزید بسطامی جو عمل تو نے کیا ہے مجھے پسند آ گیا ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال نے تمہیں مقام ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے اولیاء کرام کی نظروں میں مقام ولایت۔ بایزید بسطامی نے یہ نہیں دیکھا بہت بڑا پیر ہے لوگ مانتے ہیں، آپ نے کہا میرا معیار لوگوں کی تعداد نہیں، میرا معیار لوگ زیادہ نہیں، میرا معیار مال نہیں، میرا معیار کاروبار نہیں، بس میں ایک ہی بات دیکھوں گا، اگر رب کے دین پر عمل کرتا ہے تو میں اس کو پیر مان لوں گا، اگر وہ رب کے دین کے ساتھ ٹکراتا ہے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ محتشم سامعین و ناظرین، آج ہمیں بھی چاہیے جہاں پر ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ہماری بخشش کا ذریعہ ہے،
جو رب کے سچے ولی ہیں ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ پیار، ان کا احترام، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے رب ذوالجلال بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ زندگی اگر ہم گزاریں تو زندگی گزارتے وقت جب داتا صاحب کا نام لیں، کبھی ہم یہ بھی سوچیں داتا صاحب نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ آج ہم بابا فرید الدین گنج شکر کا نام تو لیتے ہیں، غوث پاک کا نام تو لیتے ہیں، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں، رب دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ زندگی گزاریں اولیاء اللہ سے محبت کرتے کرتے، ہماری زندگی ایسی زندگی بن جائے جب ہم دنیا سے جائیں، قبر میں پہنچیں، فرشتے سوال کریں کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مسلمانوں ایسی زندگی گزارو، فرشتے سوال پوچھیں تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی ہماری زبان حرکت نہ کرے، سرکار فرمائے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں میرا غلام میرے پاس آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے جاتے وقت امت کو بہت ایک بڑا پیغام دیا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ فرمانے لگے لوگوں میری قبر کو اتنا رکھنا میں آسانی کے ساتھ اس میں کھڑا ہو سکوں۔ لوگوں نے سوال کر دیا حضرت ہم آپ کے مرید بھی ہیں، آپ کے شاگرد بھی ہیں، محبین بھی ہیں، متعلقین بھی ہیں، متوسلین بھی ہیں، ساری زندگی پڑھاتے رہے ہو، قبر اتنی ہو آرام سے بندہ بیٹھ سکے، آج فرما رہے ہو قبر ایسی ہو کہ میں آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکوں، اس میں حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے؟ عاشقوں کا امام بولا، فرمایا لوگوں اس لیے جب میں قبر میں جاؤں گا میں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کیا ہے، میں نے اپنی زندگی اپنے محبوب کی محبت میں بسر کی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول علیہ السلام میں بسر کیا ہے، مجھے یقین ہے جب دنیا سے جاؤں گا قبر میں میرے نبی تشریف لائیں گے، احمد رضا کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر اپنے نبی کا استقبال کرے گا۔ اور اس پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے بندہ دنیا سے جاتا ہے وہ قبر میں جائے گا تو سرکار قبر میں تشریف لاتے ہیں یا محبوب کی جلوہ گری ہوتی ہے، محبوب کا دیدار کروایا جاتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ نبی ایک ہیں، ایک وقت میں لاکھوں لوگ دنیا میں آتے ہیں، ایک وقت میں لاکھوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کیا ایک ہی وقت میں ایک ہی نبی اپنے سارے امتیوں کی قبر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال مجدد الف ثانی سے کیا۔ جب آپ سے سوال کیا آپ نے فرمایا جواب دینے کے بڑے طریقے ہیں، قرآن پڑھ کر بھی جواب دے سکتا ہوں، حدیث پڑھ کر بھی جواب دے سکتا ہوں، پر جس طرح تم نے سوال کیا ہے میں نے تمہاری عقل کے مطابق تمہیں جواب دینا ہے۔ آپ نے فرمایا اعلان کر دو سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ سارے لوگ جمع ہوئے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعلان کرو تم سارے ایک ہی رات ایک ہی وقت میں اپنے اپنے گھروں میں میری دعوت کا اہتمام کرو۔ جب مجدد الف ثانی نے فرمایا سارے لوگ ایک ہی رات ایک ہی وقت میں اپنے گھروں میں میری دعوت کا اہتمام کرو، سارے لوگوں نے اسی رات اپنے گھروں میں اسی وقت میں دعوت کا اہتمام کیا۔ دوسرے دن آپ نے سب کو جمع کیا، فرمایا بتاؤ میں رات کو کدھر تھا؟
دائیں طرف سے ایک بولا میرے گھر میں، دوسرا بولا میرے گھر میں، ہر بندہ کہنے لگا آپ میرے گھر میں تھے۔ مجدد الفسانی فرمانے لگے لوگو، نبی کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، نبی کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، نبی کے غلام کو رب نے یہ طاقت دی ہے، وہ ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں سب کے گھروں میں جا بھی سکتا ہے، دعوت کھا بھی سکتا ہے۔ اگر غلام کو رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے تو آمینہ کے لال کو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ محتشم سامعین و ناظرین، یہ ہمارے اولیاء کرام، ان کا انداز زندگی کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں عشق رسول علیہ السلام کا پیغام دیا ہے۔ آج غوث پاک کو ہمارے سے جدا ہوئے عرصہ گزر گیا، ہم میں سے نہ کسی نے غوث اعظم کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ داتا صاحب کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ خواجہ صاحب کو کسی نے دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا۔ لیکن آج غوث پاک کا نام لو، بچہ بچہ جھوم جاتا ہے، داتا صاحب کا نام لو، عاشق کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کا نام لو، دیوانہ جھوم جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ زمانہ پایا، بس بات اتنی ہے انہوں نے رب سے تعلق مضبوط کر لیا۔ رب ذوالجلال نے آج بھی ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو اس دنیا میں ہمیں عزت ملے، اگر چاہتے ہو آخرت میں ہمیں عزت ملے، اگر چاہتے ہو ہماری قبر کے اندر روشنی ہو، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد ہمیں ہمارے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، تو آؤ آج ہم بھی اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ رب اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی